انسان فطری اور طبعی طور پر سماجی مخلوق ہے۔ مل جل کر رہنا اس کی فطرت میں ودیت شدہ ہے۔ لوگوں کے اسی مل جل کر رہنے کو انسانی سماج یا معاشرہ کہا جاتا ہے۔ جنگلوں میں رہنا یا رہبانیت اختیار کرنا انسان کے لیے اگر ناممکن نہیں تو کم از کم انتہائی مشکل ضرور ہے، اس لیے کہ رہبانیت کا رجحان خلاف فطرت ہے۔ ایسا کرنے سے معاشرتی زندگی کے حقیقی تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ انسان کو چونکہ ایک بہت ہی ذمہ دار مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا گیا جو صرف معاشرے میں رہتے ہوئے ہی برقرار رہ سکتی ہے، اس لیے کہ معاشرہ احساس ذمہ داری اور حقوق و فرائض میں توازن کا تقاضا کرتا ہے، جس سے اجتماعی طور پر معاشرے میں امن اور استحکام کو فروغ ملتا ہے اور تعمیر و ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ اگر گہری نظر ڈالی جائے اور حقیقت حال پر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات نہایت وضاحت سے سامنے آتی ہے کہ انسان کو پیدا کر کے کرۂ ارض پر اتارا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ معاشرہ تشکیل دے اور افراد معاشرہ باہم مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے کام آئیں اور دنیا داری کی گوناگوں مصروفیات اور الجھنوں کے ہوتے ہوئے اپنے اصل مقصد تخلیق کو ترجیحی بنیادوں پر ذہن نشین رکھیں اور اس کے حصول میں کوشاں رہیں۔ قرآن وضاحت وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اس امر پر روشنی ڈالتے ہوئے انسان کو متوجہ کر رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے عظیم الشان ہدایت کا موضوع بھی فرد اور معاشرے کی اصلاح و فلاح ہے۔ سب جانتے ہیں کہ معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان یعنی عائلی زندگی ہے، جو زوجین کی حیثیت سے مرد و عورت کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ زوجین کے باہمی تعلق کو رشتہ نکاح مضبوط، معتبر اور مقدس بناتا ہے، جس کے نتیجے میں نئی انسانی نسل مرز وجود میں آتی ہے۔ رشتہ نکاح انتہائی نازک اور حساس رشتہ ہے، جس کے تقاضے بھی بہت حساس ہیں۔ گویا یہ کوئی ذرا سی یا معمولی بات نہیں کہ انسان اس کی طرف سے لاپرواہ ہو جائے اور اس سے پہلو تہی کرتے ہوئے اس سے وابستہ ذمہ داریوں سے انحراف کرے۔ اس سے معاشرے کی بنیاد یعنی خاندان کمزور ہوتا ہے، جو بڑھتے بڑھتے معاشرے کے اجتماعی وجود اور استحکام کے نقصان پر منتج ہوتا ہے۔ چنانچہ احساس ذمہ داری کے ساتھ عائلی زندگی کے فرائض و آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلی بات زوجین پر رشتہ نکاح کی پاسداری ہے۔ عائلی زندگی کے فرائض و آداب میں سب سے پہلی بات یہی ہے جو لائق توجہ اور قابل بحث ہے۔ اللہ نے نسل انسانی کے نشو و ارتقاء اور بقا کا راز اسی میں مضمر رکھا ہے، لہٰذا اس تعلق کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اچھے اور پاکیزہ کردار کے حامل افراد پر مشتمل معاشرہ تشکیل پا سکے۔ اسلام انسان کی ظاہری و باطنی طہارت و نظافت کا سب سے بڑا علم بردار ہے، چنانچہ اس میں عائلی زندگی کے حوالے سے نکاح پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے تاکہ انسان کو تعلق زوجیت کے تقدس کا زیادہ سے زیادہ احساس دلایا جائے۔ حضور اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ حدیث اسی امر کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح سنت نبوی ہے اور اسی سے رشتہ ازدواج میں طہارت اور پاکیزگی آتی ہے۔ اسی کی بدولت یہ خاص رشتہ تعلق معتبر، بااعتماد اور حلال قرار پاتا ہے اور معاشرے پر مثبت اور تعمیری اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ نکاح کے بغیر رشتہ زوجیت قائم کرنا ناجائز اور حرام ہے، جس کے نئی نسل اور خاندانی زندگی پر انتہائی برے اور نفرت انگیز اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ اس قدر سنگین بات ہے کہ اسلام میں نہ صرف اس کی شدید مذمت کی گئی ہے بلکہ اس حرکت پر سزا کے طور پر باقاعدہ حدود کا تعین اور نفاذ کیا گیا ہے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان ہو اور اس طرح کے
قبیح فعل کا سد باب ہو سکے۔ اسلام نے نکاح کو لازم قرار دے کر زوجین کے باہمی حقوق کو قانونی تحفظ فراہم کیا، اور بالخصوص بیوی کی حیثیت میں عورت کو قبل از اسلام کے معاشرے نے جس ذلت کے گڑھے میں دھکیلا ہوا تھا، نبوی تعلیمات کی بدولت اس کی عزت اور آبرو بحال ہوئی، اور اسے وقار و احترام کے ساتھ انسانی صف میں کھڑا ہونا نصیب ہوا۔